الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل من يأبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى رواه البخاری. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس و مقدس پر درود و سلام ہو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اسلام ایک آفاقی دین ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے اس دین کو پھیلا دے اور اس دین کے کام کے لیے جس شخص کو چاہے چن لے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، لیکن ہماری یہ خوش نصیبی ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہمیں اس دین کے کام کے لیے چن لے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کے اندر یہ جستجو ہوا کرتی تھی کہ ہم اس کو سیکھنے میں آگے بڑھیں اور سیکھیں اور لوگوں تک پہنچائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا فرمایا تھا کہ 70,000 يدخلون الجنة بغیر حساب ولا عذاب. 70,000 ایسے لوگ ہوں گے بغیر حساب کتاب کے، بغیر عذاب کے، بغیر حساب کتاب کے، بغیر عذاب کے. مشہور روایت ہے. جنت میں جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو ان لوگوں میں شامل فرما دے، آمین. اتنا کہہ کے آپ چلے گئے اپنے گھر میں. صحابہ رات بھر شوق میں جستجو میں لگے رہے. صحابہ نے کہا فقال بعضهم لعلهم الذين ولدوا في الاسلام ولم يشركوا به شيئا. آخر وہ کون لوگ ہوں گے بغیر حساب کتاب کے، بغیر عذاب کے؟ ایک تو حساب کتاب بھی نہیں ہوگا، ایک تو عذاب بھی نہیں ہوگا، جنت میں جائیں گے. تو صحابہ بیٹھے رہے، جستجو میں لگے رہے. فقال بعضهم لعلهم الذين ولدوا في الاسلام ولم يشركوا به شيئا. کہا کہ شاید یہ وہ لوگ ہوں گے جو اسلام کے اندر پیدا ہوئے اور مشرک نہیں ہوئے، شرک نہیں کیا انہوں نے اللہ کی ذات سے. الحمدللہ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم کسی شجر، حجر، پتھر یا انسان یا لکڑی یا خبر کسی پہ نہیں جھومتے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہوا. بہرحال صحابہ نے کہا شاید یہ وہ لوگ ہوں گے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا. فقال بعضهم لعلهم الذين صحبوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بعض نے کہا شاید یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی ہو، یعنی صحابی بننے کا جنہیں شرف حاصل ہوا. وذکروا اشیاء کثیرہ. ایسے ہی لوگوں نے بات کرتے گئے حتیٰ کہ فخرج علیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ما الذی تقودون فیہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ گفتگو کر رہے ہیں. اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارک سے تشریف لائے. پوچھا ما الذی تقودون فیہ، بھائی تم لوگ کس چیز کے بارے میں بحث و مباحثہ کر رہے ہو، کس چیز کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہو؟ فاخبروه فقال هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. تو انہوں نے کہا اللہ کی رسول ابھی آپ نے جو فرمایا کہ 70,000 جو لوگ ہوں گے بغیر حساب کتاب کے، بغیر عذاب کے جنت میں جائیں گے، اسی سلسلے میں ہم گفتگو کر رہے تھے. کون لوگ ہوں گے آخر خوش نصیب کہ وہ کون لوگ ہوں گے بغیر حساب کتاب کے، بغیر عذاب کے جنت میں چلا جائیں گے؟ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے لا یرخون ولا یسترخون. نہ یہ جھاڑ پھونک غیر شرعی جھاڑ پھونک کرتے ہیں نہ کرواتے ہیں. ولا یتطیرون، اور یہ بدفعلی نہیں لیتے. وعلی ربہم یتوکلون، یہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہیں. سڈنلی فوراً عکاشہ بن محسن اٹھے. یہ بات کہنا تھا مجلس میں، عکاشہ بن محسن
سارے صحابہ تھے کہ عکاشہ بن محصن اٹھے، کہا فقال ادعوا اللہ ان یجعلنی منہم، فقال ادعوا اللہ ان یجعلنی منہم، اے اللہ کے رسول آپ دعا فرمائیں کہ میں ان لوگوں میں شامل ہو جاؤں بغیر حساب کتاب کی جنت میں جانے والا ہوں۔ فقال انت منہم، تم ان لوگوں میں سے ہو۔ فقام رجل آخر، ایک شخص اور اٹھا، کہا فقال ادعوا اللہ ان یجعلنی منہم، اللہ کے حبیب فرما دیں کہ میں بھی ان لوگوں کے بارے میں ان لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبقک بہا عکاشہ، عکاشہ تم سے سبقت لے گئے۔ سب سے پہلے یہ حدیث ہم نے سنا ہوگا بارہا، لیکن بات بتلانا یہ چاہتا ہوں، اس حدیث کے آخری ٹکڑے کے اندر جو عکاشہ بن محصن کی جستجو تھی کہ میں جنت میں چلا جاؤں، سبقت کیا انہوں نے نیکیوں کے اندر۔ نیکیوں میں بڑھنے کی سبقت ہمیں کرنا چاہیے، یہ جستجو ہمارے اندر ہونا چاہیے، دین کو سیکھیں، نیکیاں سیکھیں، وہ نیکی کے اعمال کیا ہیں سیکھیں اور سکھائیں، یہ جستجو ہونا چاہیے۔ جب تک یہ جستجو، یہ تڑپ ہمارے اندر نہیں ہوگی، اس وقت تک ہم کار خیر نہیں کر سکتے، نیکیوں کو پھیلا نہیں سکتے۔ اور مجھے تعجب ہے اس بستی میں، کیا ہے ہمارا یہ نرمل میں صرف ہماری 2 مساجد، غیروں کے 50 60 70 مساجد ہیں۔ ہمارے اندر ابھی شمع کو فروزاں کرنے کی ضرورت ہے، ہمارے اندر وہ ایمان سے محبت کرنے کی ضرورت ہے، سیکھنے کی جستجو۔ آپ کو بتاؤں میں، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، طبقات ابن سعد حدیثوں کی کتابوں کے حوالے سے، یہ اس وقت کی بات ہے جب اسلام لانا بہت بڑی بات تھی۔ اسلام لانا تو کیا، اسلام کا نام لینا بہت خطرناک ہوا کرتا تھا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے کہا اپنے بھائی کو، جاؤ جا کے دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نامی ایک شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، وہ کیسا ہے۔ یہ شاعر تھے ان کے بھائی انیس، گئے جا کے پتہ لگایا، کہا کہ بہت اچھا ہے، جو بھلائی کا حکم دیتا ہے برائی سے روکتا ہے۔ انہیں تشفی نہیں ہوئی، تسلی نہیں ہوئی ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ۔ یہ خود نکلے، مدینے میں رہتے تھے، خود نکلے، ابھی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت نہیں کیا تھا، یہ تو ابھی ابتدائی اسلام کی باتیں تھیں۔ آئے، اب کوئی پہچانتا تو نہیں تھا، کعبۃ اللہ پہ کھڑے رہے، ماں رکے رہے اور وہی زمزم کا پانی پیا کرتے تھے۔ ایک دن علی رضی اللہ عنہ نے انہوں نے دیکھا، ابھی یہ کوئی مسافر ہوگا، ایک دن ہوا، 2 دن اس شخص کو وہیں دیکھا، 3 دن اس طرف دیکھا، بھائی آخر آپ کس سے ملنا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے جب کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے کہا میرے پیچھے آنا، میرے پیچھے چلو، اگر کوئی میرے ساتھ تمہیں دیکھ لے تو میں اپنے چپل کے جوڑنے کے بہانے جھک جاؤں گا، تم آگے نکل جانا۔ یعنی ڈر، اتنا خوف تھا اسلام اور مسلمانوں۔ اگر کوئی نام لیتا اسلام کی تو اس کو خطرناک طریقے سے پٹائی ہوا کرتی تھی۔ بہرحال جیسے تیسے کر کے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ کھٹکا ہوا، کہا کون؟ کہا علی۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھولا، کہا یہ ابو ذر ہیں اللہ کے رسول۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین سکھلایا اور فوراً کلمہ شہادت انہوں نے پڑھا، اور کلمہ شہادت کی لذت اس قدر انہوں نے محسوس کیا، جیسے کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ جیسے پڑھا، فوراً کعبۃ اللہ کے پاس گئے، جو سرداران قریش وہاں پہ بیٹھے تھے، فوراً گئے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ کا نعرہ لگایا، سارے ایک ساتھ ان کے اوپر پل پڑے، ٹوٹ پڑے، خوب ماننے لگے۔ عباس رضی اللہ عنہ کا گزر وہاں سے ہو رہا تھا، دیکھا کیا ہو رہا ہے، قریب گئے، دیکھے ارے یہ تو قبیلہ غفار کا آدمی ہے، کہا لوگوں چھوڑ دو اس کو، تمہاری تجارت انہی لوگوں سے ہوا کرتی ہے، اگر تم اس کو مارو گے تو اس کے قبیلے والے لوگ اسے نہیں چھوڑیں گے، لہذا چھوڑ دیا۔ پھر گئے، دوسرا دن ہوا، پھر وہ کلمے کی لذت اور محبت کا عالم یہ تھا کہ وہ چپ نہ رہ سکے۔ پھر گئے دوسرے دن، پھر پٹے، پھر لوگوں نے مارا، پھر کلمہ شہادت کا اقرار کیا۔ پھر اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو ذر اب تم چلے جاؤ اپنی بستی کو، اس وقت تک نہیں آنا جب تک کہ تمہارا پورا قبیلہ مسلمان نہیں ہوتا۔ پھر یہ گئے، محبت اور جستجو، ہمارے اندر جستجو نہیں ہے، دین کی جستجو نہیں ہے، بس میں کر رہا ہوں، بس یہ اگر جستجو ہوتی ہمیں دین سیکھنے، سمجھنے اور اس کو عام کرنے کی، میں سمجھتا ہوں غیروں کے 50 نہیں، ہمارے مساجد نرمل میں ہوتے ہیں، اور انشاءاللہ یہ ہونا چاہیے، حق کی بات پھیلنا چاہیے، ہمارے اندر جستجو ہونا چاہیے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ مار کھائے، پیٹے، پھر بھی انہوں نے دین کی جستجو نہیں چھوڑا، گئے وہاں پہ اپنے بھائی کو کہا، انیس کو کہا
جب انہوں نے دعوت دی وہ بھی مسلمان ہوئے، ان کے اور ایک بھائی انس وہ بھی مسلمان ہوئے، اور سارا قبیلہ ایک دن کھٹکا ہوا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ، کہا کون ہے؟ کہا اللہ کے رسول میں ابو ذر ہوں۔ کہا میں نے کہا تھا تمہیں ابھی نہیں آنا۔ کہا اللہ کے رسول اپنے دروازے کو تو دیکھیے، سارے قبیلے کو میں نے لے آیا ہے مسلمان ہونے کے لیے۔ میرے بھائیوں، غور کا مقام ہے، ہمارے اندر وہ جستجو کیوں نہیں ہے؟ عجلت الیک رب لترضی، خواتین بھی یہاں پہ چاہے تشریف رکھتی ہیں، میری ماں اور بہنوں، آپ کا کام بھی دین سیکھنا اور سمجھنا ہے۔ ہمارے زندگی کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، توحید سیکھنا، سنت سیکھنا اور اس کی نشر و اشاعت کرنا۔ ایک حقیقی واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، مصر کا واقعہ ہے۔ مصر میں ایک ڈش بنائی جاتی تھی، مہویش، اس کو پتوں میں لپیٹا جاتا تھا، پتوں میں لپیٹ کے بنایا جاتا تھا، ان کی ایک ڈش تھی۔ تو شوہر نے فون کیا اپنی بیوی سے، آج مہویش ہمارے گھر میں بننا چاہیے۔ بیوی نے بنانا شروع کیا، پتے لپیٹنا شروع کیا۔ کچھ دیر کے بعد شوہر نے پھر فون کیا، بیل بج رہی ہے، فون اٹھ نہیں رہا ہے۔ وہ آیا، گھر میں آیا، کیا دیکھتا ہے کہ سارے پتے لپٹے ہوئے ہیں، ایک پتا باقی ہے، اور اس کی بیوی سجدے میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے روح کو قبض کر لیا ہے۔ عجلت الیک رب لترضی، میری ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جلدی کیجئے، ہر نیکی کے کام میں جلدی کیجئے۔ نماز کا وقت ہو گیا، مردوں کو مسجد میں آنا چاہیے، خواتین کے گھروں میں اپنی نماز کو ادا کرنا چاہیے۔ یقیناً آپ کا کام ہے، جھاڑو جھٹکا ہے، دھونا دھلانا ہے، کھانا پکانا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی نماز کا وقت ضائع نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری روح قبض ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھ بیٹھے کہ تم نے نماز ادا نہیں کی، تو کیا جواب ہوگا؟ ہر نیکی کے کام کے اندر سبقت کرنا چاہیے۔ بادروا بالاعمال، اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يتبع اولها آخرها يبيع دينه بعرض من الدنيا۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں نیکی کے کام میں آگے بڑھو، سبقت کرو، آگے بڑھو۔ ایک اچھا دائی، ایک اچھا دیندار، ایک اچھا اہل حدیث، ایک اچھا مسلمان اس وقت ہو سکتا ہے جب وہ نیکی سے محبت کرے اور نیکی کو پروموٹ کرنے کی اس کے اندر جستجو ہونا چاہیے، یہ شوق ہونا چاہیے۔ یہ شوق پانی کے ابال کی طرح نہیں، بلبلے کی طرح ایک مرتبہ ہوا ختم۔ اس شوق کے پودے کو پالنا چاہیے، مسلسل اس کو پالنا چاہیے، جس طریقے سے پودوں کو پالا جاتا ہے۔ اپنے شوق کو اپنے دلوں میں پالیے، اور کیونکہ ایک زمانہ ایسا آئے گا، یبیع دینہ بعرض من الدنیا، دنیا کے بدلے دین بیچ دیں گے لوگ۔ آج ہم یہ مثالیں دے رہے ہیں، قیامت کی علامتوں میں سے معمولی سی معمولی باتوں پہ لوگ دین بیچ دے رہے ہیں دنیا کے عوض۔ اس سے پہلے کہ دین بکنے لگے، اس سے پہلے نیکی سے محبت کیجیے، نیکی کو عام کیجیے اور اس کو شوق رکھیے۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابہ آئے، کہنے لگے، اللہ کے رسول، ذهب اهل الدثور بالاجور یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، یہ مالدار ہم سے زیادہ سبقت لے گئے نیکیوں کے اندر، نیکیوں سے جستجو کیجیے۔ کہنے لگے، اللہ کے رسول، یہ مالدار ہم سے سبقت لے گئے، وہ لوگ یصلون کما نصلی، یصومون کما نصوم، ویتصدقون بفضول اموالہم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ ہم جیسا نماز پڑھتے ہیں وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، لیکن ایک چیز ہمارے پاس نہیں ہے، ان کے پاس ہے۔ ان کے پاس مال ہے، وہ مال کو اللہ کی راہ میں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے کر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے نزدیکی حاصل کرتے ہیں اور اجر کو زیادہ حاصل کرتے ہیں۔ یہ جستجو کبھی ہمارے دل کے اندر پیدا ہوئی، یہ شوق، یہ تمنا کبھی پیدا ہوئی کہ میں نیکی کے کام میں آگے بڑھوں؟ جب تک نیکی کے کام میں آگے بڑھوں یہ جستجو ہمارے دل میں نہیں ہوئی، ہم کوئی کار خیر نہیں کر سکتے۔ چاہے وہ گھر میں مرد ہو یا خواتین ہو یا ذمہ داران ہو، ہر ایک اپنا ذمہ دار ہے۔ ماں اپنے بچوں کی ذمہ دار ہے، شوہر گھر کا ذمہ دار ہے، چاہے وہ مدارس کے ذمہ دار ہوں، مساجد کے ذمہ دار ہوں، مکاتب کے ذمہ دار ہوں، چھوٹی ذمہ داری ہو، بڑی ذمہ داری ہو، جب تک نیکی کا شوق ان کے دلوں کے اندر پیدا نہ ہو اس وقت تک ہم کوئی کار خیر نہیں کر سکتے۔ تو حضرات، بات بتلانے کی یہ ہے، دین کو سیکھنے کی جستجو رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات، بہت ساری باتیں ہیں لیکن اختصاراً میں آپ لوگوں کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے، توحید سیکھنا چاہیے، اس پہ قائم رہنا چاہیے۔ ہم نے صرف یہ سمجھا کہ توحید اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرنا، یقیناً یہ مین توحید ہے، اچھی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی توحید کے ضمن میں بہت ساری باتیں آتی ہیں، اس کو سیکھنا چاہیے۔ کلاسز جس طریقے سے ہم دین سیکھتے ہیں، دنیا سیکھتے ہیں، ہم جو ہے نا 10 سال 20 سال 22 سال لگا کے ہم دین سیکھتے ہیں، ایک ڈاکٹر بنتا ہے، ایک انجینئر بنتا ہے،
تو میرے بھائیو خبر میں آپ کو یہ نہیں پوچھے گا کوئی فرشتہ کہ ماں ڈگریوں کا تمہارا ڈگری کیا ہے، خبر میں یہ پوچھے گا ماں دینوں کا تم کیا دین سیکھ کیا ہے۔ صرف 50 سالہ 60 سالہ 70 سالہ اعمار امتی ما بین 60 و 70، اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی عمریں 60 سے 70 سال، 70 سال ہو گئے تو سمجھ لیجئے اس کی زندگی بونس ہے، آگے گزر گئی 70 سے کراس کر گئے 60 سے کراس کر گئے، سمجھ لیجئے یہ بونس ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے، اب اس کو دین کی طرف ہو جانا چاہیے۔ اب ہرس نہیں ہونا چاہیے دنیا کی تمنا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وہ آخرت کی طرف راغب ہونا چاہیے، کار خیر کی طرف نامز ہونا چاہیے، نمازوں کی پابندی کرنا چاہیے، آخرت کی خواہش ہونا چاہیے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمنا۔ دنیا کی حیرت و ہوس چھوڑ دیجئے، دنیا کی حیرت و ہوس چھوڑ دیجئے۔ لوگ کہتے ہیں ارے بھائی فلاں صاحب چل بسے، کاش کہ وہ بچی کی شادی کر دیتے، کاش وہ گھر تعمیر کرتے، یعنی دنیا کی مرنے کے بعد بھی لوگ اس کی دنیا پہ ہی پیچھے پڑے ہوئے رہتے ہیں۔ یاد رکھیے ہم جاتے ہوئے نیک عمل کر کے جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے بچوں کا محافظ ہے، اللہ رب العزت کی ذات ہماری بچیوں کی شادی بھی کرے گا، ہمارے گھر کو بھی تعمیر کروائے گا اگر ہم نیک بن کے جائیں۔ نیک بنیے، نیکی سے محبت رکھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کہف کے اندر بیان فرما دیا، طویل واقعہ ہے، وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا۔ جب حضرت خضر گئے موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ، موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا کہ یہاں کے لوگوں نے ہمیں نہ کھانا پوچھا نہ پانی پوچھا، بستی کے لوگوں نے آپ نے بستی کی دیوار کو کیوں اٹھا دیا، دیوار کو کیوں تعمیر کر دیا؟ انہوں نے کہا قال انک لن تستطيع معي صبرا، میں نے کہا تھا کہ تم میرے ساتھ نہیں چل سکتے، نہیں ٹھیک ہے میں چلوں گا۔ بہرحال لمبا واقعہ ہے، انہوں نے سبب بتلایا، جو دیوار کو اٹھایا سبب بتلایا، کہا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ میں نے یہ دیوار اس لیے اٹھایا ہے کہ اس دیوار کے نیچے مدینے کے اس شہر کے 2 یتیم بچوں کا خزانہ تھا، ابھی وہ چھوٹے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہم چھوٹے ہیں تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے مال کی حفاظت کرے گا، اولاد کی حفاظت کرے گا، بشرط یہ ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کے ماں باپ نیک ہو جائیں، ہم نیکی سے محبت کرنے لگ جائیں، نیک بن جائیں، دنیا چھوڑ بھی جائیں، انشاءاللہ ہماری اولاد کی حفاظت کرے گا، ہمارے مال کی بھی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی ہے، اللہ نے وعدہ کیا ہے تمہارے مالوں کی حفاظت کرے گا، تمہاری اولاد کی حفاظت کرے گا، دولت کی حفاظت کرے گا۔ کیا کرنا چاہیے؟ نیک بن کے جانا چاہیے، نیک بنو زندگی میں تو انشاءاللہ العزیز اللہ کی ہر چیز کی حفاظت کرے گا۔ تو بہرحال دین سیکھیے، توحید سیکھیے، اور پھر اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیجیے۔ بہت ساری چیزوں میں ہم کہتے ہیں کہ بھائی اہل حدیث ہے، نہیں، یاد رکھیے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابى، ساری کی ساری امت میری جنت میں جائے گی سوائے اس کے کہ اس کسی نے جنت میں جانے سے انکار کیا۔ صحابہ نے پوچھا میابا یا رسول اللہ کے رسول ایسا بھی کوئی ہوتا ہے کہ جنت میں جانے سے انکار کرے؟ کہا آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوا، ومن عصانی فقد ابى، جس نے میری نافرمانی کی وہ جنت میں جانے سے انکار کیا۔ کتنے ایسی نافرمانیاں ہیں، کتنے ایسے نافرمانیاں ہیں، صبح سے شام تک ہم اہل حدیث ہونے کے دعویٰ کرنے کے باوجود بھی نافرمانیاں ہم سے سرزد ہوتی ہیں، جانتے بوجھتے بھی سرزد ہوتی ہیں، انجانے میں بھی سرزد ہوتی ہیں، اور سنت کو ہم نے معمولی سمجھا، سنتوں کو ہم نے معمولی سمجھا، سنتوں سے ہم نے کھلواڑ کیا۔ تو پھر ہم بتلائیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہمارے دلوں میں کیسے، اللہ کی مدد کیسے آ سکتی ہے، اور کیسے ہم دین کی دعوت دے سکتے ہیں؟ صرف دین کی دعوت دیں، دین کو پھیلیں، قرآن پھیلے، سنت پھیلے، یہ دعوے سے کام نہیں چلتا۔ میرے بھائیو بریانی بہترین بن کے سامنے آتی ہے تو سمجھ یہ لیجئے کہ بھائی اس کے پیچھے کتنی محنت لگی ہوئی ہوگی، کتنی محنت لگی ہوئی ہوگی، تب جا کے وہ چیز بن کے آئی ہوگی۔ یہ اس لیے اس کے پیچھے محنت کی ضرورت ہوتی ہے، تب جا کے ہمیں ایک بہترین ماحول ملتا ہے، ایک بہترین چیز ملتی ہے۔ اسی لیے ہر سنت کو معمولی نہ سمجھا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو پوچھا، ایک شخص سے کہا کہ کل بھی یمینک، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ۔ اس نے کہا لستطعت، میں یہ سیدھے ہاتھ سے نہیں کرتا، بائیں ہاتھ سے پی رہا تھا، کہ بھائی دائیں ہاتھ سے پیو۔ اس نے کہا لستطعت، میں نہیں کر سکتا ایسا، تکبر کی وجہ سے، ایسا نہیں کہ وہ نہیں کر سکتا تھا، کر سکتا تھا، تکبر کی وجہ سے، فخر کی وجہ سے وہ بائیں ہاتھ سے پینے لگا۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھائی دائیں ہاتھ سے پیو، دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ اس نے کہا لستطعت، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بددعا دی، لستطعت، جہاں نہیں کر سکتے۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بددعا دی، لستطعتم، ایسا ہرگز نہیں کرو گے، مرتے دم تک اس کا سیدھا ہاتھ نہیں اٹھا۔ میرے بھائی بڑی تکلیف ہوتی ہے، ہوٹلوں میں بیٹھے ہوئے لوگ یہ ہاتھوں سے پیتے ہوئے چائے کو بڑی تکلیف ہے دیکھتے ہوئے۔
نہ صرف بلکہ گھروں میں ہم دیکھتے ہیں اپنے بچوں کو تعلیم کیا دیتے ہیں، یعنی کہ مطلب ایک چھوٹی سی سنت بتا رہا ہوں جس اہمیت ہی نہیں ہے ہمارے پاس، سنت کی اہمیت نہیں ہے. کبھی آپ نے کہا کہ بیٹا یہ ہاتھ سے نہیں پینا چاہیے، یہ ہاتھ سے پینا چاہیے. اچھا مجھے یہ بتلائیے بھائی، یہ ہاتھ اس طریقے سے پکڑ کے میں یا ایسا یا پھر ایسا لگا کے میں پیوں، یہ کس حدیث میں ہے؟ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے پینا چاہیے. آپ کھانا کھا رہے ہیں، کھانا کھاتے ہوئے آپ کھانا لگا ہوا ہے، آپ کے کھانے پکڑنے سے آپ کی گلاس میلی ہوگی، گلاس گندی ہوگی. سنتوں کا احترام نہیں ہے، سنت میلی نہیں ہوگی آپ کی. آپ چمچہ دھوتے ہیں، پلیٹ دھوتے ہیں، کٹورا دھوتے ہیں، وہیں پہ گلاس دھو لیا کریں. آپ سیدھے ہاتھ سے پکڑ کے پانی نہیں پی سکتے، سیدھے ہاتھ سے پکڑ کے کھانا نہیں ڈال سکتے، سیدھے ہاتھ سے کھانا نہیں کھا سکتے. یہ سنت ہے، یاد رکھیے. بد دعا ہے ان لوگوں کے حق میں جو سیدھے ہاتھ سے. اور ظلم ستم والا ستم یہ ہے، شادیوں میں ڈسپوزل گلاس ہوتے ہیں، اس کو پھینکا جاتا ہے، تب بھی لوگ پکڑ کے یوں پینا شروع کرتے ہیں کیونکہ کسی سکھایا نہیں، کسی نے سکھایا نہیں، تب بھی پکڑ کے اسی ہاتھ سے پینا لگتے ہیں. جبکہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ دائیں ہاتھ سے پیا کرو، دائیں ہاتھ سے کھایا کرو. شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا اور پیتا ہے، اور ہم شیطان کے بندے بننے لگے، شیطان سے محبت ہمیں ہونے لگی، تو پھر کس قدر ہم نیکیوں کو پھیلا سکتے ہیں، نیکیوں سے محبت ہمارے دلوں. چھوٹی چھوٹی سنتیں اپنے بچوں کو سکھلائیے، کیونکہ ہم نے ہماری تہذیب کو. اور دوسری ایک اور بات ہے، اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی مجلس میں کہا نعم الرجل الخرائم لولا طول جمتی و اسبال ازاری. خرائم کیا بہتر انسان ہوتے، ذرا ان کے بال تھوڑے کم ہو جاتے اور کپڑے تھوڑے سے اونچے ہو جاتے. تو فلما بلغ ذلك خرائم رضی اللہ عنہ مجلس میں نہیں تھے. جب یہ بات ان کو پہنچی فعجل، انہوں نے جلدی کیا اور ایک چاقو لیا، اپنے کپڑوں کو نیچے سے کٹ کر لیا اور اپنے بالوں کو کم کر لیا. میرے بھائیوں تعجب کی بات ہے، آج ہمارے بچوں کو ہم کون سی کٹنگ کرواتے ہیں؟ ہمارا لائف اسٹائل کس طریقے سے ہے؟ ہمارا ہیئر اسٹائل کس طریقے سے ہے؟ کیا یہ سنت کا طریقہ ہے؟ تعجب ہوتا ہے. ہم شہر میں دیکھتے ہیں یہاں سے چکنی کرتا ہے، یہاں پہ کٹورا اتار دیتا ہے. تعجب. میں گیا حجام کے پاس، اب دیکھ رہے ہیں میری کٹنگ، یہ تو 2-4 ہفتے پہلے کی بات ہے. میں نے کہا کہ بھائی میرے بال یہاں سے یہاں تک سیم ایک ہی جیسے ہونا چاہیے. تو وہ نکال کے یہاں سے باریک کرنے لگا، یہاں سے وہ چھوڑنے کے لیے. کہا بھائی پیسے میں دیتا ہوں، میری مطلب کی کٹنگ، میرے بتلائے ہوئے طریقے کی کٹنگ تو نہیں کرتے، تم اپنی مطلب کی کٹنگ جس کو چاہے کر کے چھوڑ دو. میں کہتا ہوں کہ بال یہاں سے یہاں تک ہونا چاہیے. اس نے یہاں سے باریک کرنا شروع کر دیا اور پھر یہاں پہ بڑے بڑے چھوڑنے کے لیے. میں نے کہا کہ بھائی یہ نہیں، یہ مشین نہیں، میں چاہتا ہوں کہ پورا ایک جیسا. اس نے باریک آدھی انچ کی مشین نکالی اور پورا کر دیا. بھائی ٹھیک ہے تم نے چکنی کر دی، کوئی بات نہیں ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہاں سے یہاں تک پورا ہو، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نہ ہو. چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہمارے اندر توحید ہے، سنت رسول سے محبت نہیں ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ یہ بٹن کھلے رکھ کے پھرنے لگے. پوچھا کہ بھائی کیا ہے، آپ کیوں کھلے رکھتے ہیں؟ کہا کہ میں نے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا یہ بٹن کھلے رکھتے تھے اور زندگی بھر اسی طریقے سے کھلے رکھ کے پھرنے لگے. یہ نبی سے محبت ہے، نبی کی ذات سے بھی محبت ہو، نبی کی بات سے بھی محبت ہو. اور جب تک ہم محبت نہیں کرتے اس وقت تک ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا ہے. میرے بھائیو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیجیے ہر معاملے کے اندر. چاہے اچھا بسا اوقات ایسا ہوتا ہے مجھے پسند آئے ناپسند آئے یہ کرنا ہی کرنا ہے. بسا اوقات یہ ہوتا ہے مجھے جو باتیں پسند آتی ہیں سنت کی لیتا ہوں، رفع الیدین کرنا چاہیے. ارے بھائی فلاں صاحب رفع الیدین نہیں کرتے، فلاں صاحب آمین نہیں کرتے، فلاں صاحب ختم سے ختم نہیں ملاتے، ارے فلاں صاحب تو یہ نہیں کرتے. میرے اندر کئی خامیاں ہیں جو سنت کے خلاف ہے، لیکن میں دوسروں کو یہ کرتا ہوں. ہر کوئی اپنی زندگی، دوسروں کے بارے میں نہیں، ہر کوئی اپنی زندگی درست کرے، اپنے آپ کو درست کرے، سنت کے آئینے میں دیکھے. روزانہ ہم ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے دیکھتے ہیں. میری ماں اور بہنوں آپ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہو کے دیکھتی ہیں، اپنے آپ کو سنوارتی ہیں، سدھارتی ہیں. سنت کے آئینے میں دیکھیے، قرآن کے آئینے میں روزانہ دیکھ کے اٹھیے اور شام کیجیے. صبح بھی قرآن و سنت کے آئینے میں ہماری ہو، شام میں بھی صبح قرآن و سنت کے آئینے میں ہو. تو ہر کوئی اپنے آپ کو سدھاریے، دوسروں پہ انگشت نمائی نہ کریں، ہر کوئی اپنے آپ کو سدھاریں. انشاءاللہ والعزیز یہی دعوت. آپ کو معلوم ہونا چاہیے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کتنے بڑے بڑے پروگرامز ہوتے تھے. آپ کی پوری زندگی میں 23 سالہ زندگی میں سمجھتا ہوں حجۃ الوداع کا ایک بڑا پروگرام تھا، بس ایک بڑا اجتماع تھا. ایسے کئی اجتماعات ہماری زندگیوں میں گزر جاتے ہیں، کئی اجتماعات ہماری زندگیوں میں گزر جاتے ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ دنیا کے اندر بڑے بڑے پروفیسرز آئے، فلاسفرز آئے. ارسطو نے اپنے خیالات و تصورات کو، پروفیسرز نے اپنے تصورات کو پیش کیا، لیکن ان کے کمرہ جماعت سے آگے نہیں بڑھ سکے. ان کے تصورات و خیالات، ان کے تھاٹس ان کے کمرہ جماعت سے آگے نہیں بڑھ سکے. سبب کیا ہے؟ وہ لوگ بولتے تھے اس پہ عمل نہیں کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بات بولتے تھے اس سے پہلے عمل کرتے تھے، عمل کر کے بتلاتے تھے. ہر عمل کر کے بتلائیے، یہی دعوت ہے ہماری دعوت یہی ہے، عمل کر کے بتلائیے. دیکھیے ہمارے استاد ایک واقعہ کہا کرتے تھے
ایک دن ایک شخص ٹرین میں سفر کر رہا تھا. سفر کرتے کرتے صبح کا وقت ہوا, اس نے اپنے لیے ایک ناشتہ لیا. تو اس کے پڑوسی جو بازو میں بیٹھ کے سفر کر رہا تھا, وہ غیر مسلم تھا, اس کے لیے بھی ایک لے لیا, لا کے اس کے سامنے دیا. اس کو تعجب ہوا کہ بھائی یہ شخص مجھے جانتا بھی پہچانتا بھی نہیں ہے, اور اس کا مذہب الگ, میرا مذہب, میں ہندو مسلمان, مجھے لا کے دے رہا ہے. تعجب ہوا کہ بھائی یہ کیسے آپ نے کیا؟ کہا یہ ہمارے اسلام کی تعلیم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل. والصاحب بالجنب, پڑوسی کا جو پڑوسی جو ہمارا ہے اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے. بازو کا پڑوسی, والصاحب بالجنب, جنب کے معنی پہلو کا پڑوسی. آج تم میرے پہلو کے پڑوسی ہو. بعض لوگوں نے بیوی قرار دیا, جو اکثر بیوی ہمارے ساتھ رہتی ہے. اور اس کے علاوہ عام بھی اگر اس بات کو لیں گے تو یہ ہوگا کہ پہلو سے پہلو لگا کے تم میرے ساتھ سفر کر رہے تھے, تم میرے ساتھی ہو گئے, لہذا میرا اسلام مجھے حکم دیتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ اتنے سلوک کروں. اور وہ شخص مسلمان ہو گیا. بھائی بتاؤ کس چیز نے اس کو اسلام لانے پہ مجبور کیا؟ یہ آپ کے عمل نے, قرآن کے عمل نے, دین کے عمل نے. ہم خود عمل کریں, بولیں گے ہمارے اندر ہزار خامیاں ہیں, ہم لوگوں کو دعوت دیں گے, ہرگز نہیں. یہ طریقہ نہیں ہے. اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سے مسلم کی روایت ہے, جہنم میں ایک شخص کو آنتریاں گھسیٹ رہا تھا اور چیخ رہا تھا, زور سے چلا رہا تھا. سارے جہنمی اس کے اطراف و اکناف جمع ہوئے, پوچھنے لگے الم تکن تأمر بالمعروف وتنہی عن المنکر, بھائی تم کیا بھلائی کا حکم نہیں دیتے تھے, برائی سے نہیں روکتے تھے؟ وہ شخص کہنے لگا کنت آمر بالمعروف ولا آتی, کنت انہی عن المنکر وآتی, میں بھلائی کا حکم دیتا تھا لیکن بھلائی میں خود نہیں کرتا تھا, برائی سے روکتا تھا, میں برائی خود کرتا تھا. اس لیے جہنم کے اندر آج سزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے پیٹ کو چیر دیا ہے اور اندریا میں گھسیٹ رہا ہوں, اور مجھے ایسی تکلیف ہو رہی ہے, سارے جہنم میں کسی کو ایسی تکلیف نہیں ہو رہی. مجھے یہ بات بتائیے میرے بھائیو, ہم قرآن و سنت کے دعوے دار ہیں, اگر ہم عمل نہیں کریں گے تو کیا یہ ہمارا انجام نہیں ہوگا؟ اگر ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا ہے. آپ کے عمل کو دیکھ کے صحابہ نے دیکھا, صحابہ کے عمل کو دیکھ کے سارے لوگوں نے دیکھا, اور لوگ مسلمان ہوتے گئے. داعی کے لیے سب سے بہتر میں عمل کروں, میرے گھر کے لیے میں نمونہ ہوں, میں رول ماڈل ہوں میرے گھر کے لیے, میری بیوی کے لیے, میرے بچوں کے لیے, میرے ماں باپ کے لیے, میرے افراد کے لیے, اور جن سے میں ملتا ہوں ان کے لیے, میرے دوست احباب کے لیے, میرے اسکول کے ساتھیوں کے لیے, میرے بزنس پارٹنرز کے لیے, میرے بازار کے لیے, میرے کاروبار کے لیے, جہاں جہاں میں جاتا ہوں وہاں میں رول ماڈل ہوں, اس لیے کہ میں ایک مسلمان ہوں. وہاں پہ قرآن پیش کروں گا, سنت کو پیش کروں گا, پریکٹیکلی طور پر, عملی طور پر قرآن و سنت کو پیش کروں گا. یہی دعوت ہے میرے بھائیو, یہی دعوت ہے. اگر ہم قرآن و سنت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں تو انشاءاللہ والحدیث ہمارے اندر جستجو پیدا ہوگی, شوق پیدا ہوگی, تڑپ پیدا ہوگی. اور مجھے تعجب آتا ہے, ایک برتن کے اندر پانی ہے اور آنچ نیچے سے لگائی جا رہی ہے, مجھے یہ بات بتلائی جائے پہلے پانی گرم ہوگا کہ برتن گرم ہوگا؟ کیا چیز گرم ہوگی بھائی؟ برتن گرم ہوگا کہ نا؟ تو برتن ہمارا گرم ہی نہیں ہوا, اور برتن گرم ہمارا نہیں ہوا اور ہم امید لگے ہوئے ہیں کہ اس کے اندر کا پانی گرم ہوگا. ہرگز نہیں. اپنے آپ کو گرمانا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں, اپنے آپ کو قرآن و سنت میں تپانا ہے, کندن بنانا ہے, ایسا بہترین نمونہ بن کے نکلو, لوگ دیکھیں تو بولے واقعی یہ اہل حدیث ہے, واقعی یہ قرآن کو چاہنے والا ہے, اسلام کو چاہنے والا ہے, دین کو چاہنے والا ہے. آپ جائیں تو لوگ آپ کا احترام کریں, آپ کو دیکھیں, آپ کا اٹھنا دیکھیں, آپ کا بیٹھنا دیکھیں, آپ کا چلنا دیکھیں, آپ کا پھرنا دیکھیں, آپ کی خوشی دیکھیں, آپ کے غم کو دیکھیں, سمجھ جائیں کہ واقعی یہ قرآن و سنت کے مطابق ہے, اس کا مذہب سچا ہے, اس کا مسلک سچا ہے, اور وہ دائرہ قرآن و سنت کے اہل حدیث بن جائے گا. میرے بھائیو, آج ہم نے ایسا نمونہ نہیں پیش کیا. ہم نے نمونہ پیش کیا ہوتا تو نرمل کے اندر 2 نہیں 4 10 20 25 مسجدیں ہماری ہونی ہوتی. آج میں نے پوچھا, ہمارے ساتھی تھے کہ بھائی پرسنٹیج کیا ہے یہاں پہ مسلمانوں کا مسلموں کا؟ انہوں نے کہا بھی کم سے کم 50-50 ہوں گا یہاں پہ. 50% یہاں پہ مسلمان ہیں, پھر بھی قرآن و سنت سے دور ہیں. کہیں نہ کہیں ہماری خامی ہے. ہم نے ان کے سامنے قرآن کو نہیں پیش کیا, ہم نے سنت کو نہیں پیش کیا, ہم نے پریکٹیکلی طور پہ لوگوں کے سامنے نہیں پیش کیا. آج کمی ہے ہمارے اندر, کوتاہیاں ہیں ہمارے اندر, اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے پاس سچائی ہے, حق ہے, سچ ہے, کہ ہم لوگوں کو پیش کرنے سے کیوں قاصر ہیں؟ ہمارے اندر جستجو نہیں ہے. ارے بھائی بزنس کے اندر ہمارے اندر پوری جستجو ہے. ہماری پلاننگ ہوتی ہے بچہ پیدا ہونے سے بچے کو فلاں بنانا چاہیے, یہ پلاننگ ہے, یہ جستجو ساری کی ساری ہے.
کاش کے دین کو سیکھنے کے لیے بھی ہماری اس قدر جستجو ہوتی، ہماری تمنائیں آرزویں ہوتی، تو انشاءاللہ العزیز ہمارا یہ قرآن و سنت کا دین دور دور تک پھیلتا۔ تو مجھے اس بات کی ضرورت، آج اس بات کی ضرورت ہے، میں آپ سے یہ گزارش کروں گا، آپ کے اندر یہ جستجو ہونی چاہیے، ہمارے اندر، میرے اندر، میں خود اپنے آپ کے لیے نصیحت میرے لیے ہے، میں میرے گھر کے لیے رول ماڈل بنوں، میری بیوی بچوں کے لیے، میں جن سے ملتا ہوں میری زبان اچھی ہو، میری زبان اچھی ہو۔ لو كنت غضا فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك، ذمہ دار ہے ایک شخص، گھر کا ذمہ دار ہے، آتے ہی جو ہے نا بزنس کی پریشانیاں ہیں گھر پہ آ کے ٹوٹ پڑے بیوی بچوں پہ، نہیں، ایک ذمہ دار ہے کسی شعبے کا، کسی جگہ کا، کسی کا، تو پھر آتے ہی لوگوں پہ ٹوٹ پڑے کسی کی چھوٹی سی غلطی دیکھ کے نہیں۔ قرآن و سنت کے مطابق قرآن کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھال کے دیکھو، اس کی لذت ہی کچھ اور ہے، ساری ذمہ داریاں بہتر طریقے سے مکمل ہوں گی اور محبتیں بھی عام ہوں گی، محبتیں بھی پھیلیں گی۔ علی بن حسین ابن علی رضی اللہ عنہ، حسین علی رضی اللہ عنہ کے پوتے، ایک مرتبہ بیٹھے ہیں وضو کے لیے، لونڈی آئی، پانی پیر لگ گیا اور گر گیا، پانی گر گیا، غصہ آیا، اس نے کہا والکاظمین الغیظ، قرآن مجید کی آیت کو پڑھ دیا، غصے کو پی جانے والے، کہا کظمت الغیظ، میں نے غصے کو پی لیا، والعافین عن الناس، پھر اس نے قرآن مجید کی آیت کا اگلا ٹکڑا پڑھا، والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے، کہا عفوت عنک، جا میں نے تجھے معاف کر دیا، واللہ یحب المحسنین، پھر اگلا ٹکڑا پڑھا، کہا اللہ محسنین کو پسند کرتا ہے، احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، جا میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ قرآن مجید حرف بحرف ان کی زندگیوں میں قرآن مجید تھا، جا میں نے تجھے آزاد کر دیا، اس سے بڑا احسان کیا ہے اس کے حق میں اس کو آزاد کیا جائے؟ تو یہ پریکٹیکلی طور پہ قرآن مجید کو، قرآن مجید اور سنت رسول اللہ کے آئینے میں، سانچے میں اپنے آپ کو ڈھال کے دیکھیے، اس کی لذت ہی کچھ اور ہے، اس کا خیر کچھ اور ہے۔ اور پھر جب ہم اپنے آپ کو سانچے میں ڈھالیں گے، میرا بچہ 4 سال کی میری بچی ہے، میں نے اس سے نہیں کہا، میں آتا ہوں ایک جگہ چپل چھوڑتا ہوں اور میرے غیاب میں بھی جب بھی آتی ہے وہ چپل چھوڑتی ہے، میں نے اس کو کبھی نہیں کہا کہ بیٹا یہاں چپل چھوڑنا چاہیے، میں نے ایک مرتبہ غور کیا تو میں جہاں پہ چھوڑتی ہوں بچی لا کے چپل چھوڑتی ہے، چھوٹی سی بچی ہے، تو پتہ یہ چلا بچے یہ غور کرتے ہیں ماں باپ پہ، ماں کیسی ہے، ماں اگر بد زبان ہو جائے، باپ اگر بد زبان ہو جائے، وہی زبان کے اندر بچوں کے اندر رٹ جائیں گے، بات ماننے لگ جائے، ماں مارنے لگ جائے بیٹوں تو بچوں کے اندر بھی وہی کیفیت پیدا ہوں گی۔ آپ کو نمونہ ہیں، آپ رول ماڈل ہیں اپنے اولاد کے لیے، ذمہ دار بڑے اپنے لوگوں کے لیے رول ماڈل ہیں، لہٰذا اب عمل کر کے بتلائیں، آپ کے قدم بقدم یہ لوگ رکھیں گے، آپ کے پیچھے چلیں گے، آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے چلتے ہوئے دیکھ کے یہ لوگ چلنے لگیں گے، لہٰذا اپنے آپ کو رول ماڈل بنائیے، قرآن و سنت کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کیجئے، انشاءاللہ العزیز یہی سب سے بڑی دعوت ہے اور یہی سب سے بڑی دعوت کا طریقہ ہے۔ حضرات بہت ساری باتیں ہیں، مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ لوگوں کو تاخیر نہ ہو جائے، لہذا میں عرض کرنے لگا ہوں کہ یہ سب سے پہلے یہ ہے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہونی چاہیے ہر معاملے کے اندر، اور اکثر 2 ٹائم پہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہم سے چھوٹ جاتی ہے۔ ایک خوشی کے موقع پر ایک صاحب نے کہا، ہمارے ساتھی نے کہا، انہوں نے کہا خوشی کے موقع شادی میں 1 لاکھ کے پٹاخے انہوں نے پھوڑا، 1 لاکھ کے پٹاخے، خوشی ہے، بچے کی خوشی ہے، گھر والے بھی بولتے ہیں بچے کی خوشی ہے، نئے بچہ نہیں بولا بچے کی دوست نہیں، تو عورتوں کی طرف سے بچہ نہیں بول رہا تھا، بچے کی خالہ بولے، نانی بولے، دادی بولے، فلاں بولے، یہ لو وہ لو، یہ لو وہ لو، یہ سارے اسلام میں جائز نہیں ہے اور ہمارے اندر یہ چیز نہیں ہونا چاہیے۔ خوشی کے موقع پر دین سمجھ میں آتا ہے۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کے موقع پر ایک شادی میں گئے ہوئے ہیں، چھوٹی سی بچیاں گا رہے ہیں، فینا نبی یعلم ما فی غد، ہمارے اندر ایک ایسے نبی ہیں جو کل کی بات بتلاتے ہیں۔ اللہ کی نبی، خوشی کا موقع ہے، کچھ بھی گانے دو، کچھ بھی بولنے دو، لوگ ناچتے ہیں، گاتے ہیں، نہ جانے طرح طرح کی غیر شرعی امور کرتے ہیں، کیوں؟ خوشی کا موقع ہے، ایک مرتبہ آتی، غلط، یہ اسلام کا تعلیم نہیں ہے، یہ ہم اہل حدیث نہیں ہے۔ ہر خوشی کو قرآن و سنت کے سانچے میں ڈھال کے دیکھو، قرآن و سنت کی کسوٹی پہ پرکھ کے اپنی خوشیوں کو رکھو، یہی ہماری خوشی ہے کہ ہم قرآن و سنت پہ پرکھتے ہیں ہر چیز کو۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً روک دیا، کہا نہیں، دئی ھذا وقولی ما کنتی تقولین، کہا یہ چھوڑ دو بچی، یہ نہ بولو، یہ مت بولو، اس سے پہلے جو تم بول رہی تھی نا وہ بولو۔ فوراً اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا۔ اور غم کی ٹائم پہ انسان پہچانا جاتا ہے، لوگ بولتے میرے اس کچھ لینا تھا، عورتیں پلا پلا کے روتی ہیں طرح طرح کی۔ میری ماں اور بہنوں، یقیناً آزمائش ہے، آپ کا شوہر آپ سے گیا ہے، آپ کے والدین آپ سے چھینے ہیں، آپ کی اولاد آپ سے گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے لے لیا، یہ آزمائش ہے۔
یہ آزمائش ہے، یہ امتحان ہے، اس میں ثابت قدم ہونا ہوگا۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بھی ایک عجیب ہے، لیس ذلک لأحد الا للمؤمن، یہ آفر صرف مومن کے لیے ہے، یہ مومن کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اذا اصابته السراء شکر واذا اصابته الضراء صبر وكان خيرا له، جب اس کے اندر خوشی آتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے۔ ہائے ہائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لئن شکرتم لأزیدنکم، استأذن ربکم لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ لوگوں خوشی کے موقع پر شکر ادا کیا کرو اللہ تعالیٰ کی، حمد و ثنا پڑھا کرو۔ ناچ گانے، لوگ ناچ گانے لگاتے ہیں طرح طرح کی، یہ ناچ گانے لوگوں کو لگا کے خوشی محسوس ہوتی ہے، نہیں، ہمارے اسلاف نے، ہمارے قرآن نے، ہمارے دین نے، ہمارے مذہب نے یہ تعلیم دیا ہے خوشی کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ کیوں؟ جب تم خوش ہوتے ہو، اللہ کا شکر ادا کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری نعمتوں میں اور زیادتی کرے گا۔ استعذن ربکم لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم ناشکری کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب انتہائی خطرناک ہے، انتہائی خطرناک ہے۔ اور جب مصیبت آتی ہے تو صبر کیا کرو، مصیبت آتی ہے صبر کیا کرو، اور یہ مومن کے لیے بہتر ہوا کرتا ہے، وَكَانَ خَيْرًا لَهُ، یہ اس کے لیے بہتر ہوا کرتا ہے۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، ایک ماں چیخ چیخ کے پلا پلا کے رو رہی ہے اس کے بیٹے کے وفات پہ۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صبر کرو صبر کرو، اور کہنے لگی جائیے حضرت جائیے، آپ کو کیا پتا اگر آپ کے گھر میں وفات ہوتی تو کیا ہوتا۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر گئے، اس نے نہیں دیکھا تھا، کسی نے کہہ دیا ارے تم نے کس کو کہا، یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، فوراً دوڑی دوڑی گئی، کہا اللہ کے حبیب معاف کرنا میں نے آپ کو نہیں دیکھا۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصبر عند الصدمۃ الاولی، اور سنو صبر تکلیف پہنچتے ہی آ جانا چاہیے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے صبر تکلیف کے پہنچتے ہی آ جانا چاہیے۔ اور یاد رکھیے نماز کا اجر بدلا دیا گیا، روزے کا اجر بدلا دیا گیا، زکوٰۃ کا اجر بدلا دیا گیا، حج کا اجر بدلا دیا گیا، لیکن صابر ہو، اللہ کے لیے صبر کرنے والے مردوں، اللہ کے لیے صبر کرنے والی عورتوں، سنو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، کیا میسج دیتا ہے، کیا پیغام دیتا ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو ایسا بے پناہ بے انتہا اجر ہے جس کی کوئی لمٹ نہیں، جس کی کوئی انتہا نہیں، جس کی کوئی لمیٹیشن نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بے پناہ اس کو اجر دینے والا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں، جس کا کوئی حساب نہیں، جس کا کوئی حساب نہیں، بے حساب اللہ تبارک و تعالیٰ اجر دینے والا ہے۔ کیوں نہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے صبر کریں، کیوں نہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے صبر کریں اور اس کے لیے اجر کے مستحق بنیں۔ تو یہ دعوت کے لیے اور دین کو بڑھانے کے لیے لوگوں کی ظالموں کے ظلم کو برداشت کرتے ہوئے اچھے اخلاق کو اپنانا اور صبر کرنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ زید بن صانع رضی اللہ عنہ یہودی عالم دین تھے، جب یہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے تورات میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ علامتیں انہوں نے پڑھا تھا، اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ نشانیاں پڑھا تھا، اور ایک نشانی انہوں نے یہ پڑھی تھی کہ ان کے اوپر جتنا بھی آپ ظلم کر لو وہ برداشت کر لیں گے اور حلم غالب آ جائے گا۔ گئے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے قرض لیا ہوا تھا، اور قرض واپس کرنے کی ٹائمنگ سے پہلے گئے، جا کے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلر پکڑ لیا، گلہ پکڑ لیا، کہا تم خاندان بنو ہاشم کے لوگ ایسے ہی ہو، قرض لیتے ہو واپس نہیں کرتے ہو۔ عمر فاروق بولے اللہ کے رسول آپ اشارہ کر دیں اس کی گردن اتار دوں گا۔ کہنے لگے نہیں عمر، نہیں عمر، مرہو بحسن الطلب مرنی بحسن الادا، اے عمر کیا بات کرتے ہو، تم یہ کہنا چاہیے، مجھ سے یہ کہنا چاہیے کہ اللہ کے حبیب اب اچھی طریقے سے اس کو دیجئے، اور اس سے کہتے کہ آپ اچھی طریقے سے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگیے۔ انہوں نے کہا نہیں، اب اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اب میں نے دیکھ لیا، میں نے جھنجھوڑ کے دیکھ لیا، جو میں نے تورات میں پڑھا تھا وہ مکمل پایا، جتنا بھی تکلیف دے، جتنا بھی آپ کو غصہ دلائے، آپ کے اوپر حلم غالب آ جائے گا، نرمی غالب آ جائے گی، یہ نشانی میں نے پڑھا تھا اور مکمل ہو گیا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کے رسول میں اب مسلمان ہونا چاہتا ہوں، دائرہ اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں، اور اب میں پیسے مانگنا نہیں چاہتا تھا، یہ پیسے آپ جس کو چاہیں دے سکتے ہیں، میں پیسہ مانگنا میرا نیت نہیں تھی، میں تو یہ کتاب میں جو نشانی جو علامت پڑی تھی میں نے وہ مکمل کرنا تھا۔ تو میرے بھائیوں یہ چیز ہمارے اندر، یہ صفات ہمارے اندر آنا چاہیے۔ ایک بہترین انسان، ایک بہترین داعی، ایک بہترین ذمہ دار، یاد رکھیے اس کے اندر یہ ساری صفات، ایک اچھی کوالٹیز ہونا چاہیے، جب جا کے ہم بہترین انسان بن سکتے ہیں، بہترین اہل حدیث بن سکتے ہیں۔ اہل حدیث صرف رفع الیدین قدم سے قدم ملانا آمین مل جائے نہیں ہے میرے بھائی، یقیناً یہ چیز ہے،
لیکن اس کے باوجود بھی معاشرے کے اندر یہ قرآن و سنت کی تعلیمات کو پھیلانا ہماری ذمہ داری ہے. پریکٹیکلی ہم یہ عمل کر کے بتلائیں. اور انشاءاللہ العزیز کتنے ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, آپ کے اٹھنے بیٹھنے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, آپ کے طرز گفتگو کو دیکھتے ہیں, آپ کے چال ڈھال کو دیکھتے ہیں, آپ کے طرز و انداز کو دیکھتے ہیں, کاروبار کے طریقے کو دیکھتے ہیں. میرے بھائیوں, یہ سارے کے سارے لوگ آپ کو دیکھتے ہیں, آپ کو غور کرتے ہیں. امانت داری, سچائی, اچھائی اور نرمی, یہ ساری چیزیں اختیار کیجئے. انشاءاللہ العزیز یہ قرآن و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں یہ مؤثر ثابت ہوگی, یہ بہتر ثابت ہوگی. حضرات یہاں پہ دیکھیے, اور ہو سکے تو میرے بھائیو 5 وقتہ نماز تو ادائش کرنا ہے, 5 وقتہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے. اور خصوصاً میں نوجوانوں تو نوجوان تو دکھ رہے نہیں, کچھ ایک دکھیے 2-4 نظر آتے ہیں میرے بھائیو. نہ جانے اب وہ کہاں غائب ہو گئے, نہ جانے کہاں غائب ہو گئے. کچھ مسلمان تو ایسے جو رمضان کے مسلمان ہیں, رمضان قریب آتا ہی لوگوں کو, ذمہ داروں کو احساس ہوتا ہے کہ اب مسجدوں کو بڑا کرنا چاہیے, وسیع کرنا چاہیے. جیسے رمضان ختم, مسجد سے مصلی ایسے غائب ہوتے ہیں جیسے گدھے کے سر سے سینگ غائب. پھر اب رمضان کا ہے. میرے بھائیو, کیا اللہ رمضان میں ہے؟ رمضان کا رب بھی ہے, شعبان کا رب بھی ہے, رجب کا رب بھی ہے. اب رجب آتا ہے, شعبان آتا ہے, لوگوں کو احساس ہوتا ہے کہ بھئی ابھی نمازیں پڑھنا چاہیے, قرآن پڑھنا چاہیے. رمضان غائب, پھر مسجدوں سے غائب. یہ رمضان کی مسلمانی؟ ارے رمضانی مت بنیے, ربانی بنیے, اللہ کے لیے نماز پڑھنے والے بنیے, 5 وقتہ نمازی بنیے. اور ہو سکا کیا ہمیں ہونا چاہیے, اور ہمارے اسلاف کا یہ طرز ہے, تہجد گزار بنیے. تہجد گزار 2 رکعت اٹھ کے نماز پڑھیے, فجر سے پہلے اٹھ کے نماز پڑھ کے مسجد کو آ جائیے. یہ آپ کے لیے بہتر ہوگا. آپ کو معلوم ہے صحیح بخاری کی روایت ہے, حدیث قدسی ہے. اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. جو میرے ولی سے پنگا لے گا اس کے خلاف میں اعلان جنگ کروں گا. اور رب اعلان جنگ جس کے خلاف کرے, کوئی بچا ہے آج تک؟ اور کوئی بچے گا جو اللہ کے خلاف اعلان جنگ کرے گا, وہ کوئی بچے گا؟ ہرگز نہیں بچے گا. اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وما تقرب الی عبدی مما افترضت علیہ. میرا بندہ مجھ سے قریب ہوتا ہے. نفل کے معنی ایکسٹرا, نفل کے معنی آپ روزہ رکھتے ہیں رمضان کے, آپ کبھی پیر جمعرات کا روزہ رکھ لیجئے, فرض نمازیں پڑھتے ہیں, کبھی 2 رکعت آپ گھر سے جاتے ہوئے بچیاں دیکھتے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے گھر میں دیکھتے ہیں, آپ 2 رکعت سنت گھر سے نماز پڑھ کے آئیے. گھر میں جاتے ہیں 2 رکعت پڑھیے, کاروبار سے آتے ہیں 2 رکعت پڑھیے. کیوں نہیں پڑھ سکتے بھائی مسجد کے علاوہ؟ مسجد میں فرض نماز پڑھنے کے لیے آنا ہے, سنتیں تو گھروں میں ادا کرنا افضل ہے. آپ گھروں میں سنتیں پڑھیے, آپ کی بیوی بچے دیکھیں گے, آپ کے اوپر عمل کریں گے, آپ کے طریقے پہ طریقے رکھیں گے. چھوٹے بچے ہوتے ہیں, آپ کو دیکھیں گے, آپ کی ایکٹنگ دیکھیں گے, وہ ایکٹنگ کرنے لگیں گے آپ کے طریقے. ہماری بچی چھوٹی تھی, 3 سال کی بچی, وہ 2 انگلیاں رکھ کے تشہد میں اس طریقے سے کرتے رہتی ہے. مجھے خوشی بھی ہوتی ہے اور اچھا بھی لگتا ہے کہ میری بچی نے میرے عمل کی کاپی کی ہے اور سنت کی کاپی کی ہے. تو میرے بھائیوں, ہمارے بچے ہمیں غور کرتے رہتے ہیں. آپ سنتیں گھر میں ادا کیجئے, گھر کے آئیے تاکہ آپ کے بچے نمازی بنے, نماز کے پابند بنائیے. آپ نے اسکول ڈریسز سلائے, ان کے جیتے سلوائے, ان کے لیے سارے ٹیوشن کا انتظام کیا, ڈریسوں کا انتظام کیا, جوتوں کا انتظام کیا, اور ہر طرح کی کتابوں اور کاپیوں کا انتظام کیا. لیکن کبھی آپ نے قرآن و سنت کی تعلیم دینے کے لیے اپنے بچوں کی کوشش کی؟ نہیں کی. تو پھر یہی اولاد ہمارے لیے قیامت کے دن پکڑیں گے, کہیں گے یہ اللہ, یہ میرا باپ تھا, یہ میری ماں تھی, یہ خود نمازیں پڑھتے تھے, مجھے کبھی اس نے نماز کی تعلیم نہیں دی. آج یہ جنت میں جا رہے ہیں, میں جہنم میں کیسے جا سکتی ہوں؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پوچھے جائیں گے. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایکسٹرا عبادتیں کرنے کی کوشش کیجیے. اس سے کیا ہے, اللہ کی نزدیکی ہمیں حاصل ہوتی ہے. جب اللہ کی نزدیکی حاصل ہوتی ہے تو پھر حدیث سنیے, حدیث پاک صحیح بخاری کی روایت ہے, حدیث قدسی ہے. اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کنت سمعہ الذی یسمع بہ, کنت بصرہ الذی یبصر بہ, کنت یدہ الذی یبطش بہا, کنت رجلہ الذی یمشی بہا, لئن سألنی لأعطین ولئن استعاذنی لأعیذن. اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اب میرا بندہ, میری بندی میرے قریب ہو گئی, اب میرے قریب ہو گئی. نفل ادا کرتے کرتے, ایکسٹرا ادا کرتے کرتے, ایک مالک ہے, اس کی ڈیوٹی صبح 9 بجے سے 5 بجے تک ہے, 5 بجے سے 6-7 بجے تک اوٹی کرتا ہے, تو پھر کیا اس کا مالک اس سے خوش نہیں ہوگا؟ ارے یہ سارے امپلائیز میں سے یہ میرا کام کرنے والا بندہ ہے, یہ بہتر کرنے والا ہے, اس سے ظاہر سی بات ہے دلی لگاؤ اس کے اندر پیدا ہوگا. یہ تو ہمارا رب ہے میرے بھائیو, یہ تو ہمارا رب ہے جسے کسی کی مثال نہیں دی جا سکتی. اللہ تبارک و تعالیٰ ایکسٹرا کام کرنے والے, عبادتیں کرنے والے بندے اللہ کے قریب ہوتے ہیں, بندیاں اللہ کے قریب ہوتے ہیں. راتوں میں اٹھو, اللہ تبارک و تعالیٰ کو مناؤ اور دعائیں کرتے رہو, پھر دیکھو اللہ تعالیٰ ہر دعا کو پورا کرے. لئن سألنی لأعطین. اب اس کے بعد اللہ کی قربت حاصل کرنے کے بعد جو بندہ مانگے گا اس کو دوں گا, جو بندی مانگے گی دوں. اللہ, لوگ بولیں گے بھئی مسلمان پریشان ہے, مسلمان پریشان ہے, مسلمان پریشان ہے. جا کے دیکھیے 5 بجے صبح کے گھروں میں سب آرام سے تان کے لمبی سو رہے ہیں. کہاں پریشان ہے؟ اگر پریشان ہوتے تو اللہ کے گھر میں دوڑ کے آ جاتے.
پریشان ہے ہی نہیں، کوئی مسلمان پریشان نہیں ہے، یہ سب جھوٹی باتیں ہیں۔ اگر وہ پریشان ہوتے تو فجر میں وہ بے چین ہو جاتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا چکر لگاتے، اللہ سے مانگتے ہوئے نظر آتے، اللہ سے گڑگڑاتے ہوئے نظر آتے، اپنے گھروں میں اٹھتے، اپنے بستروں کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں کھڑے ہو جاتے، اس سے لجاجت کرتے، وہ بالاسحار هم یستغفرون، اور مستغفرون بالاسحار کی سچی تعبیر بن جاتے، راتوں میں اٹھتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار طلب کرتے۔ اور جنہوں نے کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں، وہ اللہ کے ولی ہیں۔ اللہ نے انہی لوگوں کو ولی کہا ہے۔ ولی وہ نہیں جن کو لوگوں نے بنایا، جو چرس گانجا افیم پی کے بیٹھا ہوا ہے، اس کو نماز نہیں، روزہ نہیں، کئی دنوں سے نہایا نہیں، یہ اللہ کا ولی بن سکتا ہے؟ لوگوں نے جس کو کہا وہ ولی نہیں، ولی وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، وہ ولی وہ ہے جو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من عاد لی ولی فقد آذنتہ بالحرب، اب میرے ولی سے جو ٹکر لے گا میں اس کے خلاف اعلان جنگ چھیڑ دیتا ہوں۔ حضرات، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبید اللہ بن زیاد نے، ظالم بدبخت نے شہید کر دیا۔ لوگ یزید کے بارے میں کہتے ہیں لا نحبہ ولا نصبہ، امام ذہبی رحمہ اللہ کہتے ہیں لا نحبہ ولا نصبہ، نہ ہم ان سے محبت کی بات کہیں گے نہ اس کو گالی دینے کی بات کریں گے، چھوڑ دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے۔ لیکن جو بدبخت و ظالم تھا عبید اللہ بن زیاد تھا، جس نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظالمانہ طور پہ شہید کر دیا اور آپ کے سر کو لے کے گلی کوچوں میں بھاگنے لگا۔ چند دنوں کے بعد حسین رضی اللہ عنہ کے من عاد لی ولی، اس بات کو یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ جواب دے گا آپ کا۔ اب اللہ کے ولی بن جائیے، اللہ آپ کی سائڈ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا جواب دے گا، آپ کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ جواب دے گا۔ آپ کو کسی سے لڑنے کی ضرورت نہیں، جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ پہ توکل کیجئے، اللہ کا تقرب حاصل کیجئے، اللہ آپ کا جواب دے گا۔ کیا ہوا؟ چند دن نہیں گزرے، حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت، جامع ترمذی کی صحیح روایت ہے، چند دن نہیں گزرے حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے عبید اللہ بن زیاد ظالم نے جب شہید کیا ظالمانہ طور پہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ظالم کو بھی تباہ کر دیا۔ اللہ کے ولی جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں، اللہ برابر انتقام لیتا ہے۔ کیا کیا؟ مختار ثقفی نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو گردنوں کو اتار دیا، اتار کے مسجد میں لا کے لائن سے ادھر رکھا، لائن سے گردنوں کو رکھا۔ لوگ جمع تھے، لوگوں میں سے یہ بات آ رہی تھی، لوگ کہہ رہے تھے اچانک دیکھو وہ آیا۔ لوگ دیکھنے لگے، ایک سانپ آیا، سارے سر جو رکھے ہوئے تھے عبید اللہ بن زیاد کے ناک میں سے، نتنوں میں سے گیا اور پھر نکلا، پھر گیا ایک مرتبہ، پھر لوگ دیکھنے لگے، اچانک غائب ہو گیا، پھر دیکھنے لگے، یہ دیکھو وہ آیا، پھر سے اس کے ناک میں گھسا، پھر چلا گیا، 2-3 مرتبہ ایسا ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ذلیل رسوا کر دیا، ذلیل رسوا کر دیا میرے بھائیو۔ اب اللہ کے ولی بن جائیے میری ماں اور بہنوں، اللہ کے ولی بن جائیے، نمازوں کا اہتمام کیجئے، شریعت کی پابندی کیجئے، یہی دعوت ہے۔ اللہ کے ولی بن جائیے، آپ کے زبان سے بات بعد میں نکلے گی، اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ شرف قبولیت سے نواز دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ نے کہا ہے لئن سألنی لأوتین، اب میری بندی جو مانگتی ہے، بندہ جو مانگتا ہے اس کو برابر دے دیتا ہوں، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّ، اب جو پناہ مانگتے ہیں تو میں یقیناً اپنی پناہ میں لے لیتا ہوں۔ میرے بھائیو، یہ چیزیں ہمارے اندر پہلے تپنے کی ضرورت ہے، ہم خود نہیں تپیں گے، کچھ نہیں سیکھیں گے، لوگوں کو بولیں گے کہ بھئی وہ دین کی طرف آئے، دین کی طرف آئے، اہل دین بنے، شوق و تمنا سے کچھ بھی نہیں ہوتا میرے بھائی، عمل سے ہوتا ہے۔ عمل کیجئے اور اپنے آپ کو قرآن و سنت کی بھٹی میں تپا کے کندن بنائیے، کھڑا اتریے قرآن و سنت کے، اللہ میں تیرے لیے تیار ہوں، اللہ کے رسول ہم نے آپ کی سنت کو پڑھا ہے، سیکھا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے ہتھیار سے لیس ہو جائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کے نمونے بن جائیے، تو بھی سن لیجئے، آپ جہاں جہاں جائیں گے کامیابی آپ کے قدموں کو چومیں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد و نصرت آپ کی شامل زندگی میں شامل حال ہو جائے گی۔ وگرنہ یاد رکھیے میرے بھائیوں، یاد رکھیے کبھی کوئی بھلا نہیں ہونے والا ہے۔ ہم نے دعویٰ کیا ہے، ہم زیادہ جانتے ہیں دوسرے لوگوں سے قرآن و سنت، اور سب سے پیچھے ہم پڑے ہوئے ہیں، نہ ہمیں قرآن کا احساس ہے۔ اور میں یہ چاہتا ہوں، اس مسجد میں مولانا موجود ہیں، آپ کلاسز لیجئے۔ کیوں بھائی؟ ہم سائنس کی کلاس، سوشل پڑھ سکتے ہیں، میتھمیٹکس پڑھ سکتے ہیں، فزکس پڑھ سکتے ہیں، قرآن نہیں پڑھ سکتے؟ قرآن بچی، میری ماں اور بہنوں اگر کوئی عالمات یہاں پہ موجود ہیں، ان کے سامنے کلاس لیجئے آپ، قرآن کو سمجھنے کی۔ جب جہیز کی باری آئے تو نمبر 1 قرآن لکھا جاتا ہے، پڑھنا نہیں آتا، بچی کو آتا ہے قرآن، بچے کو قرآن پڑھنے آتا، کیسا اٹک اٹک کے۔ قرآن کا حق یہ ہے، انگلش فرور بول سکتے، ہندی فرور، تیلگو فرور بول سکتے، لیکن قرآن سمجھ میں نہیں آتا۔ کیوں سمجھ میں نہیں آتا؟ ایک میسج ہمارے فون میں آتا ہے، فوراً ہم فون کو دیکھتے ہیں کہ بھئی ہمارے چاہنے والوں نے ہمیں کیا میسج بھیجا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا میسج ہم اس سے غافل ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اگر میں پڑھتا ہوں میں اس کا مخاطب ہوں،
جتنا مجھ پہ فرض ہے اتنا ہم میں سے سب کے اوپر فرض ہے قرآن کا سیکھنا. میں ڈاکٹر بنوں نہ بنوں, میں انجینئر بنوں نہ بنوں, بہترین قرآن کا پڑھنے والا بننا ضروری ہے. میرے بچے کو انجینئر بناؤں نہ بناؤں, ڈاکٹر بناؤں نہ بناؤں, میرے بھائیو قرآن کا سکھانا ضروری ہے. اس سے میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کے بچوں کو ڈاکٹر نہ بناؤ, میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کے بچوں کو انجینئر نہ بناؤ. یاد رکھو, سب سے بہتر انجینئر وہ انجینئر نہیں ہو سکتا جس کو قرآن کی تعلیم نہ ہو. بہتر ڈاکٹر وہ ڈاکٹر نہیں ہو سکتا جو قرآن سے واقف نہ ہو. آپ قرآن کی تعلیم دیجئے, انشاءاللہ خیر و برکت. یہ دعوت ہے, آپ کے بچوں کو جو تعلیم دیتے ہیں اس کے ساتھ قرآن کی تعلیم دیجئے. وہ بچہ جائے گا, کاروبار کرے گا, وہاں پہ دین کی دعوت دے گا. یہ دعوت ہے. یقیناً ممبر پہ ٹھہر کے بولنا ایک دعوت ہے, مسجد میں جمع ہونا ایک دعوت ہے, اور ہر ایک کی ذمہ داری ہے. آپ کاروبار کرتے ہیں, کاروبار میں قرآن و سنت پیش کیجئے, امانت داری پیش کیجئے, دھوکے سے بچیے. یہی دعوت ہے. اور کون سی چیز دعوت ہے؟ میرے بھائیو, اپنے بچوں کو قرآن سکھائیے. مسجد میں قرآن پڑھیے. جن کو قرآن نہیں پڑھنے آتا, میرے بھائیو شرمنے کی بات نہیں ہے. شرمنے کی بات نہیں ہے کہ میری عمر زیادہ ہے میں کہتا پڑھوں. نہیں, آپ جس قدر بھی عمر ہے, جس عمر کے اندر بھی ہے, بچے ہیں, بڑے ہیں, بوڑھے ہیں, جوان ہیں, قرآن سیکھیے. مرد ہیں, عورتیں ہیں. ایک دادی نے اپنے پوترے کے ذریعے سے قرآن کو حفظ کیا. کیسے؟ بچی صبح میں جاتے جاتے اپنی دادی کو سبق دیتی تھی, چلے جاتی تھی. پھر اسکول سے آنے کے بعد دادی سے سبق سنتی تھی. قرآن کی حافظہ بنی دادی. شوق ہونا چاہیے, جستجو ہونا چاہیے. ہمیں سے ہر ایک قرآن کو یاد کرنا چاہیے. بھائی قرآن کو یاد کیجئے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بولے گا اقرأ وارتقب ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا ومنزلک فی آخر آیہ. آپ پڑھتے جائیے. جتنا پڑھیں گے آپ جنت کی بلندیوں کے چڑھیں گے. آپ قرآن نہیں پڑھیں گے تو جنت میں کہاں آپ کو بلند مقامات ملیں گے. اس لیے قرآن حفظ کیجئے, قرآن کو یاد کیجئے, اور قرآن کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. ایسے کلاسز ہونا چاہیے جس سے ہم قرآن کو سمجھ سکیں, مردوں کے اندر, عورتوں کے اندر, تاکہ ہماری دنیا درست ہو سکے. آج اختلافات کیوں ہیں لوگوں کے اندر؟ شیعہ, دیوبندی, بریلوی, نہ جانے کئی فرقے کیوں ایسا پیدا ہوئے ہیں؟ اس لیے کہ قرآن کو نہیں سمجھا. قرآن کو اگر سمجھتے تو میں سمجھتا ہوں یہ فتنے فسادات ختم ہو جاتے. تو میرے بھائیو, آپ قرآن کے ماننے والے ہیں, دعوے دار ہم ہیں, لیکن ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن کو سمجھیں. تو میں یہ بات بتلانے والا ہوں کہ آپ قرآن کو ضرور سیکھیے. نماز کی پابندی کیجیے, ایکسٹرا نوافل کو ادا کیجیے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے, عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی جب شہادت ہوئی, ایک شخص نکل کے کہنے لگا میری بھی خواہش تھی. اس نے کہا میری بھی خواہش تھی کہ میں عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت میں, یعنی میں بھی قتل کروں, ماروں. لیکن جب تک میں آ کے دیکھتا ہوں عثمان غنی شہید ہو چکے ہیں اور پڑے ہوئے ان کے اوپر چادر پڑی ہوئی ہے. میں دیکھا آزو بازو کوئی بھی نہیں ہے, چادر اٹھایا, ایک تھپڑ لگا دی. عثمان غنی رضی اللہ عنہ, بیوی دیکھی, کہنے لگی اعمک اللہ بصرک, بددعا کر دیا اس نے. اعمک اللہ بصرک وخدع یدیک ورجلیک وادخلک اللہ الجنہ. اللہ تجھے اندھا کر دے, تیرے ہاتھوں اور پیروں کو توڑ دے اور جہنم رسید کر دے. امام اصمعی رحمہ اللہ ایک شخص کو دیکھتے ہیں کہ کعبۃ اللہ کے پاس اب تمنا کر رہا ہے, اے اللہ مجھے جہنم میں داخل کر, جہنم میں داخل کر, جہنم میں داخل کر. بولے بھائی یہاں تو جنت کی تمنا لے کے لوگ آتے ہیں, تم کہتے ہو کہ جہنم میں داخل کر, جہنم میں داخل کر. بولے مجھے اس کی بددعا لگ گئی. وہ اللہ کی ولی تھی, وہ عورت, وہ خاتون اللہ کی ولی تھی. میری ماں, آج ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں, ہماری ہاتھ خالی کیوں جاتے ہیں؟ اور حدیث میں آتا ہے, اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حی کریم. اللہ تبارک و تعالیٰ, صحیح ابن حبان کی غالب روایت, ان اللہ حی کریم, ہمارا رب زندہ ہے, کریم ہے. یستحی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا. اللہ تعالیٰ شرماتا ہے اپنے بندوں سے جب بندہ اس کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے, جب بندی اس کے سامنے ہاتھ اٹھاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان بندے اور بندیوں کے ہاتھوں کو خالی نہ اٹھاتے ہوئے شرما جاتا ہے. وہ ایسے شرمسار رب کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہوئے شرماتے ہو, شرم آتی ہے میں اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہوئے. جب بندہ ہاتھ اٹھاتے ہوئے اللہ ہاتھ اٹھاتا ہے, اب بندی ہاتھ اٹھاتی ہے, اللہ شرما جاتا ہے کہ میرے بندے کو میں خالی ہاتھ کیسے لٹاؤں. اس کی تمنا اس کی جھولی میں برابر پڑ جاتی ہے جب اس کے ہاتھ اٹھتے ہیں. تو میرے بھائیو, آج ہمارے ہاتھ خالی کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت حاصل نہیں کی. اور اس خاتون نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت حاصل کی, بددعا دے دی, کہا تو اندھا ہو جائے, تیرا ہاتھ پیر ٹوٹ جائے اور تو جہنم میں چلے جائے. امام اصمعی رحمہ اللہ کہتے ہیں ارے تم کیسی بات کر رہے ہو, یہاں ہوتے ہوئے جہنم کی بات کر رہے ہو. کہاں, مجھے اس کی بددعا لگ گئی. اس نے بددعا دیا تھا, میں نے مارا تھا اس کے شوہر کو, تو بددعا دیا تھا, کہا تھا کہ تمہیں اندھا بنا دے. میں اندھا بن گیا, میرے ہاتھ پیر ٹوٹ گئے, اب ایک ہی چیز باقی ہے, مجھے جہنم میں جانا ہے. میرے بھائیو, ایسے بنو, ہماری زبان سے اگر دعا نکلے اللہ تعالیٰ اس کی شرف قبولیت سے نہ. آپ کو معلوم ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ, جلیل القدر تابعی, مستجاب الدعوات تھے. بچے, بستی کے چھوٹے چھوٹے بچے آتے, کہتے ہیں ان سے آپ ذرا اللہ سے دعا کیجئے ہرن رک جائے. اللہ سے دعا کرتے, اے اللہ
یہ ہرن کو روک دے، بچے کھیلنا چاہتے ہیں، ہرن رک جاتا، بچے کھیلنے لگ جاتے، ہرن رک جاتا، بچے کھیلنے لگ جاتے. پھر جب بچے کھیل لیتے تو کہتے کہ آپ دعا کیجیے اب چلا جائے، اللہ ہرن چلا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہرن چلا جاتا. دعا زبان سے نکلی، ہماری دعائیں قبول ہو گئیں. آج ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی ہیں؟ اس لیے کہ وہ شرائط اصول ضابطے ہمارے اندر موجود نہیں ہیں. حضرات باتیں تو بہت ساری ہیں، لیکن مجھے ڈر بھی ہے کہ آپ لوگ جو ہے نا اکتا نہ جائیں، اسی لیے میں یہیں پہ ختم کر دے رہا ہوں. بس ختم کر دینا چاہتا ہوں. باتیں بھی اور میں نے بہت ساری رکھی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سچا اور پکا مسلمان بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کو سیکھنے والا بنائے، اور عملی طور پہ اللہ میں دین کو سیکھوں. میں اپنے لیے کہتا ہوں، آپ میرے حق میں دعا کریں، میں آپ کے حق میں دعا کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو دین کو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک اس دنیا میں رکھے قرآن و سنت کی توحید کی تعلیم کو عمل کرنے والا بنائے. اللہ جب ہمارے جنازے اس دنیا سے اٹھ جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زبانوں پہ تیرے توحید کی کلمہ لا الہ الا اللہ جاری ہو جائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.